یہ دو تارے تھے وَفَدَّعَ وَقَلَّا وَفَدَّعَ وَقَلَّا وَفَدَّعَ، یہ سراؤنڈ کر گئے، منادی کر گئے، مکہ کے ہر گھر میں یہ بات پہنچا دی گئی کہ دیکھو اگر اللہ راضی ہوتا تو وہ جو رسول کہتے تھے مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، اب کیا اللہ کے رسول وہ نہیں رہے؟ اب کلام کیوں نہیں اترتا؟ اب وحی کیوں نہیں آتی؟ دشمن اپنی دشمنی کرتا رہا، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے اکیلے چھوڑ دیا تاکہ اپنے جو پیار والے محبت والے صحابہ تھے ان کا دل کمزور ہو اور آقا سے نسبت تھوڑی کمزور ہو اور ٹوٹنے لگ جائے۔ یہ بات مکہ میں منادی کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے یہ تانے ملتے۔ پھر ابو لہب کی بیوی جس کے بارے قرآن نے کہا ابو لہب بھی اور اس کی بیوی بھی واصل جہنم ہوں گے، دونوں۔ اس کی بیوی لکڑیوں کی گانچ اٹھا کے آ رہی تھی، اس نے حضور علیہ السلام کو جب آتے دیکھا تو اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی اس کا پارا ہائی ہو گیا، اس نے لکڑیوں کی گانچ دور پھینکی اور اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اس نے اللہ کو گالی دے دی۔ جب اللہ کو گالی دی تو حضور کی آنکھوں سے چھپا چھپا آنسوں کی برسات ہوتی ہو گئی۔ عرض کیا مولا جب کوئی مجھے تکلیف دے تو پھر تو بول پڑتا ہے، ابو لہب ہاتھوں سے تکلیف دے تو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب متب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو مولا آج جس طرح میں تیرا محبوب ہوں تو بھی تو میرا محبوب، جب کوئی تجھے گالی دے تو میں کیسے چپ رہوں؟ حضور رو پڑے، روتے روتے مصطفیٰ کریم صحن کعبہ میں آ گئے۔ آج حضور نے 41ویں دن سر سجدے میں رکھ دیا اور سر سجدے میں رکھ کے حضور صحن کعبہ میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک تر ہو گئی اور مصلی مبارک بھیگ گیا۔ عرض کیا مولا دشمن کب تک گالیاں دیتا رہے گا اور رستے روکتا رہے گا؟ مجھے اپنی پرواہ نہیں، دشمن پتھر بھی مارے تو میں دعائیں دیتا ہوں، میرے مولا دشمن گالیاں بھی دے تو میں صبر کرتا ہوں۔ اب بات میری نہیں رہی، اب بات تیری ذات کی آ گئی، ان بدبختوں نے تجھے گالی دے دی ہے۔ وہ گالی بھی شرح بخاری میں موجود ہے لیکن میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں ویسے الفاظ دہراؤں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، ادھر آقا کا سر سجدے میں تھا اور جب کوئی شدت کے ساتھ سجدے میں روئے تو جسم میں کپکپی تاری ہوتی ہے، جب کپکپی تاری ہوئی تو حضور کا امامہ شریف اتر گیا، حضور کا امامہ شریف اتر گیا۔ اللہ نے جبریل کو آواز دی، کیا جبریل؟ عرض کیا یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل سورۃ الضحیٰ محبوب کے جس پوز کے لیے لکھی تھی آج محمد کا وہ پوز ملا، باقی سب بہانا تھا۔ انگلی زخمی ہوئی، قیام اللیل چھوٹا، درد بڑا، قیام اللیل چھوٹا، قیام اللیل چھوٹا، ادھر وحی آنا بند ہوئی، ادھر وحی بند ہوئی، ادھر دشمنوں کو تانے دینے کا موقع ملا، ادھر دشمنوں کو تانے دینے کا موقع ملا۔ ابو لہب کی بیوی نے سخت تانا دیا، معاذ اللہ، جب اللہ کو گالی دی آقا کی آنکھیں چھما چھم روئی، روتے روتے مصطفیٰ سے نے کعبہ میں سر سجدے میں رکھ کے روئے۔ جب جسم پہ کپکپی تاری ہوئی آقا کا امامہ شریف اتر گیا، نبی کی زلفیں ننگی ہو گئی۔ قاضی اعجاز کہتے ہیں اس وقت جب سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی حضور کی زلفیں کندھوں پر گرنے والی لمبی تھی، شانوں پر گرنے والی لمبی زلفیں تھی، اور اگر آپ سن سلک شیمپو سے دھو کر سر سجدے میں رکھے، آپ کی ٹوپی امامہ شریف اتر چکا ہو تو بولیے آپ کی زلفیں کندھوں پر گرنے والی لمبی ہوں تو پیچھے رہے گی یا چہرے پہ آ جائے گی؟ بولے نا چہرے پہ آ جائے گی۔ کہاں سن سلک اور کہاں جنت کا شیمپو، تسنیم کے پانی سے خدا نے محمد کی زلفیں دھوئی، جن زلفوں میں لہر تھی۔ جب سر سجدے میں رکھا امامہ شریف اتر گیا، مصطفیٰ کی زلفوں نے حضور کا چہرہ حالت سجدہ میں ڈھانپ دیا، گھیر دیا۔
جب مصطفیٰ کا مکھڑا زلفوں نے گھیرا، رب نے کہا جبریل جلدی جا، وہ انداز بن گیا ہے جس انداز کے لیے سورۃ الضحیٰ رکھی۔ ادھر جبریل چل پڑے، ادھر حضور استقبال وحی کے لیے آقا نے سر سجدے سے اٹھا، جو سر سجدے سے اٹھایا، چپش کھا کر لرزہ طاری کا جسم میں استقبال وحی کے لیے، جبریل کی آمد کے لیے حضور نے سر سجدے سے اٹھایا، حضور کی زلفیں لہر کر چہرے سے ہٹنے لگی، ادھر زلفیں عنبری چہرے سے اٹھ رہی ہیں، ادھر رب نے کہا جبریل لب کھول، اب بول وہ بول جس کے لیے تجھے بھیجا ہے۔ جبریل نے زلفوں کے اندر سے نکلتے ہوئے مکھڑے کو مخاطب کر کے کہا وَالضُّحَىٰ، قسم ہے اس چہرہ مصطفیٰ کی جو زلفوں میں آئے تو دن رات کے پردے میں چھپ جائے، اور جو زلفوں کے اندر سے نکلے تو یوں لگے چاند تک ہوئے۔ قسم ہے حسن مصطفیٰ کی، قسم ہے سراپا حسن مصطفیٰ، سراپا حسن مصطفیٰ کا موضوع، اللہ کی عزت کی قسم ہم اس موضوع پر کلام کیا کریں گے؟ خدا محمد کے سراپا حسن کی قسمیں، ہم نبی کے حسن کے قسمیں کیا کریں گے؟ ہم اس بددعا کے مکھڑے کی بات کیا کریں گے؟ ہمارے لب اس قابل نہیں۔ ہزار بار بشویم تہم کنشت و غلام بنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، ہم ہزار بار بھی مشک و عنبر سے منہ دھوئے تو نبی کا نام لینے کے قابل نہیں ہے۔ اے اس ذات کے سراپا حسن کے موضوع کو اور طور بیان کرے جو خدا اپنے منہ مبارک سے محمد کے حسن کی قسم ہے اس چہرے کی۔ اب جبرائیل کو سامنے نظروں میں لائے، آقا کا حسن پاک کھلا ہے اور زلفوں کے اندر سے مکھڑا نکلا ہے۔ کوئی زلفاں چلے او چلے، ذرا پڑھو کوئی زلفاں چلے او چلے، سارا جگ سونا میرے آقا تو تلے۔ اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہے انہیں کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو دیکھتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا۔ والضحیٰ، قسم ہے اس چہرہ مصطفیٰ کی جو کالی کنڈل والی زلفوں سے یوں نکلا جیسے رات کے پردے سے چاشت کا سورج۔ آقا خوش ہو گئے، رو رہے تھے نا، روتے روتے جب وحی آئی، اور وحی بھی کیا آئی؟ رب نے یار ہی کی قسم کھا ڈالی۔ مولا دشمن تو کہتا تھا اللہ ناراض ہو گیا، اور ناراض جس پر ہو کبھی اس کی بھی کوئی قسم کھاتا۔ مولا تو نے میرے ہی مکھڑے کی قسم کھائی۔ حضور روتے روتے ہنس پڑے،
ایک ہنسی روٹین کی ہوتی ہے اور ایک آنکھوں سے آنسوں کی لڑی ہو، پھر اچانک خوشی ملے پھر ہنسنا اور ہو۔ محبوب کی مسکراہٹ، حضور روتے روتے ہنس پڑے، جو ہی حضور ہنسے اور ہنس کر مصطفیٰ نے اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ شکر ہے مولا تو نے وحی بھیج دی اور رکی ہوئی وحی آ گئی، قرآن آ گیا، اب دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ مصطفیٰ نے شکرانے کے لیے ہدیت تشکر کے لیے پھر سر سجدے میں رکھ دیا۔ جب دوبارہ سر سجدے میں رکھا، زلف امامہ شریف تو پہلے ہی اتر چکا تھا، حضور کی زلفوں نے پھر حضور کا مکھڑا ڈھانپ دیا۔ پہلے زلفوں نے ڈھانپا تھا کہ زلفوں کے اندر سے چہرہ نکلے تو بددعا تو، اب زلفوں نے پھر چہرہ گھیر لیا۔ رب نے کہا جبریل اب اگلا پوز بن گیا ہے، اب اگلی آیت کے مطابق بات ہے، اب اگلی آیت بول۔ جبریل نے کہا واللیل اذا سجا، قسم ہے ان زلفوں کی جن نے یار کا مکھڑا گھیرا، یوں لگا شاید ساری کائنات کو محمد نے پردے میں چھپا۔ رات کا اندھیرا چیزیں چھپاتا ہے، مصطفیٰ کی کالی زلفیں گنہگاروں کے گناہ چھپاتی۔